بن میدان صحابی ہیں، رات کا وقت ہوتا تھا تو بوڑھے تھے، بیمار تھے، اپنے بچوں سے فرماتے کوئی میرے نبی کا صحابی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی ملے نہ علمہ وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ تو وہ ڈھونڈ کے لاتے کسی صحابی کو تو بٹھا، اس نے نہ پہلے حضور کے قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں۔ اچھا، تو میں آج ابھی ادھر آیا ہوں نا، ایک محفل تھی اور محفل پہ آیا ہوں اور قاری اجمل صاحب آ رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ میں ان سے ملوں اور آپ کو بھی ملواؤں گا ان سے، تو رش کافی زیادہ ہو جائے گا۔ تو ابھی فی الحال میں کرتا ہوں کیمرہ بند کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آواز آ رہی ہے، تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں۔ ایسا نماز پڑھ کے ابھی واپس پہنچے ہیں اور قاری صاحب بھی تقریباً آ گئے ہیں، تو ابھی اسٹیج پہ آنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا ہے۔ ابھی رش کافی زیادہ ہے اور ہماری سیٹیں گئی، جگہ ملی گئی نا۔ ہماری جگہ بک ہو چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، سونے آقا تے درود پہنچائی جا، پڑھنے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ قاری صاحب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور کافی رش ہو گیا اس ٹائم، کافی زیادہ۔ تمام حضرات خاموشی اختیار کیجئے، ابھی تلاوت قرآن پاک ہوگی اور اس کے بعد تصویریں بڑی ہو گئی ہیں، اب کوئی اور کام بھی ہونا چاہیے دنیا میں۔ اور یہ جو دوست موبائل لے کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب کے سامنے، اس کا کیا خیال ہے؟ باقیوں کے پاس موبائل کوئی نہیں، کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نہ پہلے حضور کے قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے؟ چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ۔ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے؟ رانجھا رادی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا، حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا۔ حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے،
یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا، کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے، کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں۔ حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو۔ 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا۔ حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے۔ اور میں نے کہا آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں۔ تو یارو بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، میری امت لڑے نہ۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں عبدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا، یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی۔ وہ کبھی ملے، صحابہ وہیں کھڑے تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔ وہ جب بھی دعا ہے کہ چہروں پہ تازگی ہے، انشاءاللہ باتوں کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ہوا ہوگا۔ تو جو ضروری کام ہے وہ کرنا ہے، غیر ضروری کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ابھی اسلام ہوگا کہ محفل آگے چلے گی؟ چلے ایک دفعہ دعا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ جن دوستوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، ایک ایک کی جھولی اپنی رحمت سے بھرپور فرما، اپنا فضل و کرم احسان سب کے شامل حال فرما۔ اللہ کریم عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ قاری صاحب سے نا، قاری اجمل صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو سکی کیونکہ ایک تو میرا موبائل تھا وہ ہو گیا تھا بند، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو تھی جلدی، اور وہ صرف انہوں نے کتاب بہت تھوڑا سا کیا اور ٹائم سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور تو ابھی ہم آئے ہیں، تھوڑی جم شم کرنی تھی وہ کر لی ہے،
जिम करने के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस, और इधर से थोड़ा सा बाजार काम है, ਐਵੇਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਟਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਮਟਰ ਗਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੈਨ ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰੋਂ ਵੇਲੇ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ क्या जिंदगी है साथ दी, बैठा फूकेदार है आवाज, ठंडी आवाज, ठीक है। थग लाइफ, थग लाइफ नहीं घूमते फिरते मर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई बस की दसे या तेनों आराम ना चल भैन जी एबीएस ब्रेਕਾਂ ने, कोई गल नहीं अल्लाह दी मान, तेरा आएगा तो आप ही ठुकेगा। आज साल का बाद कितना प्यारा करता ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਕਾ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਾਲ ਕਾ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਚੂ ਕਾੜੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਕਾ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲ ਕਾ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਓਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, चेक कर, चेक करो ये बंदे यार, देखो ट्राले साडे देख चार्ज बड़े थे, ट्रांसपोर्टिंग का काम साडे सामने चल रहा है, देख देख ट्रांसपोर्टिंग का सामने। हां ओवरलोड की दिखा रहा है, कोई ट्रैफिक वाला जाम कर ना है। हां जी चेक करो। ओए पंप तो ला, पंप हाय फिर पंप पे रोक लेने हैं। ਸ਼ੈਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ 200 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਇਲ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਟ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਟ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਕੋਕ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਾ ਭਾਈ, ਠੰਡੀ ਹੈ। अच्छा जी, ये वो मार्ट है जिस पे मैं रात 1 बजे तक भी आ जाता हूँ, ठीक है। ये साल का बस कि ना वाहद मार्ट है जो सारी रात ओपन रहती है, ठीक है। वो साजी भाई मैं तो एक लैने का साल किन्ने दी 100 रुपये बस किन्ने बचे भुलिया अपन 250 दिंदा दे दो पैसे 130 है, 2 गिलास भी दे दो। पूरी तू भी नहीं पाएगी फड़ा देना। हाँ बोल गया नहीं, मेहरबानी ठीक है। अजाई तो इधर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली है, और अभी कहाँ जाके बैठना, पुल पे? नहीं यार। हाँ तो फिर बैठ के पी होगी इधर, और कोई जगह नहीं है, इधर ही बैठ जा। वो तो बैठ जी। हाँ यार वो देख चेयर्स पड़ी यार, उस चेयर्स पे बैठना अलाउ है ना, बैठ सकते हैं। हाँ बैठ। तो अभी हमारा जो सीन हो रहा है ना कि वो मिल आ गया, मिला पंप के मालक आ गए। नहीं कुछ नहीं कहते अपने ही नहीं, चाम वाले पंप से बह के बोतल पीवांगे तो चस आ जानी है चौधरी घंटे ली। हाँ